اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارکان اسلام سے متعلق جو فضائل اور مسائل ہیں وقتاً فوقتاً جمعے کے بیانات میں اختصار کے ساتھ کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. فضائل کا جاننا بھی ضروری ہے اور مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے نیک اعمال پر کیا وعدے ارشاد فرمائے. انسان جو ہے حریص ہے، جس طرح دنیا کے معاملے میں حریص ہے اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی حریص ہے. اب دنیا میں جو ہم مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنی ہے، تو اب وہ ساری مشقتیں ہمارے لیے آسان ہیں، ساری تکلیفیں ہمارے لیے آسان ہیں، اس لیے کہ وہ فضیلت سامنے ہے. اب اپنی مرضی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ فضیلت سامنے ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں ہمیں تنخواہ ملے گی. اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے. کس نیک عمل پر کیا کچھ ملے گا، قرآن و حدیث میں اس کو بیان کیا گیا.
تاکہ نیک اعمال میں سستی نہ ہو اور شوق پیدا ہو جائے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے فضائل کا جاننا ضروری ہے، اور مسائل کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ عمل تو علم کے تابع ہے، پہلے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو آدمی کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ اب جب صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں ہوگا یا سرے سے علم ہی نہیں ہوگا تو عمل یا تو کر ہی نہیں سکے گا یا غلط کرے گا، دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ عمل کرے گا ہی نہیں پھر بھی نقصان ہے، یا عمل کو غلط کیا، اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کیا تب بھی نقصان ہے، شریعت کے خلاف عمل کیا، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو وقتاً فوقتاً مسائل بیان کیے جاتے ہیں، فضائل اختصار کے ساتھ، مسائل کچھ تفصیل کے ساتھ، تاکہ عمل صحیح طریقے سے ہو جائے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے، کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تاکہ لوگ اپنے مال کی زکوٰتیں صحیح ادا کریں، صحیح مصرف پر لگائیں۔ اب آگے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے ایک جمعہ باقی ہے، اس جمعے میں تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، ماہ رمضان کے، شہر رمضان کے۔ اس جمعے کو ارادہ یہ ہوا کہ روزے کی تعریف کی جائے، روزہ کسے کہتے ہیں اور روزہ کن لوگوں پہ فرض ہے، اور روزے میں کیا کیا کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تاکہ ابھی سے ازالہ کیا جائے ان کوتاہیوں کا، اور روزے کی صحیح تعریف ہمارے سامنے آ جائے، اور کن کن پہ روزہ فرض ہے یہ بات بھی سامنے آ جائے، تاکہ خود بھی پھر ہم اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اور جن جن پہ روزہ فرض ہے ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ بھئی آپ پہ روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا میٹھا اور کتنا پیارا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ کافروں کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الکافرون۔ کتنا سخت خطاب ہے، جس میں ڈانٹ بھی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی ہے، عتاب بھی ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے نہ ماننے والوں، اے کافروں۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے مجھے مان لیا ہے، میری ذات کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا ہے، میری صفات کو مان لیا ہے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مان لیا ہے، غیب کی تمام باتوں کو مان لیا ہے، حشر نشر کو مان لیا ہے، جنت جہنم کو مان لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں یہ ساری باتیں داخل ہیں، جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہمیں اس وعدے اور عہد اور میثاق کو بھی یاد دلاتے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے
کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے دل و جان سے اس کا اقرار کر لیا ہے، اب جو جو احکامات آئیں گے ہم اس کو من و عن قبول کریں گے اور ہر حکم پر سر تسلیم خم کریں گے بغیر کسی چون چرا۔ تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں ہمیں وہ وعدہ بھی یاد دلاتے ہیں، جیسے کسی ادارے میں کچھ لوگ داخل ہو جائیں، پھر باقی سے ممتاز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جن جن لوگوں نے داخلہ لیا ہے ان کے لیے یہ احکامات ہیں، وہ اس طرح وقت گزاریں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ وہ تمام وعدے ہمیں یاد دلاتے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں کہ ایمان والوں ذرا متوجہ ہو جاؤ، اب تمہارے لیے ہمارا ایک حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا کام اللہ تعالیٰ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کا کام کسی کی وجہ سے رکا ہوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جتنے بھی احکامات ہمیں دیتی ہے ان احکامات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مرحمت فرمایا ہے، اپنے احکامات دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں خطاب کر کے متوجہ کیا اور پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ یہ ایک احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب بادشاہ کسی کو اپنا کوئی کام بتائے تو وہ اس کو اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھتا ہے، پھر ہر مجلس میں کہتا ہے کہ بھئی فلاں وزیر صاحب کا میں نے فلاں کام کیا ہے، انہوں نے خود مجھے کہا، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب، نواب صاحب کا میں بہت قریبی آدمی ہوں، وہ مجھے اپنے کام بتاتے ہیں۔ یہاں احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات مالک الملک ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ مسلمانوں تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب احسان پر احسان اللہ تعالیٰ فرماتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اب وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے آسانیاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ایماندار بندے روزے کا حکم سن کر پریشان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ساتھ یہ فرما دیا کہ ما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں اور وہ تم سے زیادہ ہو گزرے ہیں اس لیے کہ تم آخری امت ہو، ان پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ نفس روزہ ان کے لیے بھی تھا، کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، ترتیب ان کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ان پہ بھی تھا۔ اب تم پہ روزہ کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والی زندگی تمہیں مل جائے، دیندار ہو جاؤ۔ تقوی اصل میں دینداری کو کہا جاتا ہے، اور تقوی ایک ایسی نعمت ہے جس آدمی کو تقوی کی نعمت مل گئی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو مل گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس آدمی نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالوں گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا جس کو اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق، ہم تو رزق صرف سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، رزق کے معنی آتے ہیں حصہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ تمام ضروریات ایسی
ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے جس کو اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ضروریات ہو، لباس پوشاک سے متعلق ہو، رہائش سے متعلق ہو، شادی بیاہ سے متعلق ہو، دوست یار سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ضرورت ہو ضروریات کی زندگی میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے عطا کروں گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بالطف، باسرور، پاکیزہ، چین، اطمینان، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں لنحینہ، ضرور بھی ضرور میں عطا کروں گا۔ تو روزے کی وجہ سے یہ تقوی کی نعمت مل جاتی ہے، بشرطے کہ روزے کو صحیح رکھا جائے، روزے کو جیسا رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے روزہ رکھا جائے تو یہ تقوی والی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور پھر تقوی والی نعمت پر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ شہروں والے، یہ بستیوں والے، یہ ملکوں والے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، او کما قال علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر ہے ان ستونوں میں سے ایک ستون روزہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها إلى 700 ضعف، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنے بھی اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جتنے بھی نیک اعمال مسلمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی اتنی قدردانی ہے کہ انسان کا، مسلمان کا ہر عمل جو ہے 1 سے 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض عمل اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں بعض اعمال پر۔ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کو بڑھایا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عملوں کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ بعضوں کا چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن بڑا بھاری ہوگا، اور بعض ایسا بھی ہوگا کہ بہت سارے اعمال ہوں گے لیکن جھاگ کی طرح ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان میں۔ اسی لیے مولانا حسن صاحب دام برکاتہم پچھلے دنوں آیت میں فرما رہے تھے کہ کوئی عمل فی نفس ہی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ عمل جو ہے وہ حسن نیت کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ وزنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اعمال تولے جائیں گے، پھر عمل تولنے کے بعد اس کے مطابق فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے ثواب ان کو دو، اعمال کے ثواب دو۔ اب فرشتے نماز کا ثواب بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب بھی دے رہے ہیں، حج کا ثواب بھی دے رہے ہیں، تمام اعمال کا ثواب دے رہے ہیں، لیکن الا الصوم، جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ بس کرو، روزے کا ثواب جو ہے تم نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
روزہ میرے لیے تھا، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی نماز بھی تو ہم نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، روزہ ایسی کون سی خاص عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہوئی؟ باقی اعمال بھی تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے کیا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کیا ہے، عمرہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کرتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ باقی تمام اعمال کا اجر تم دے سکتے ہو، لیکن روزے کا اجر جو ہے میں خود دوں گا، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے تھا۔ تو روزے کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے اور یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ظاہری کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو بھی نظر آتا ہے، جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ وضو کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، جس غریب کو زکوٰۃ دی اس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی زکوٰۃ مجھے دی ہے۔ اور اسی طرح حج کا تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں حاجی صاحب اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں یا حج سے آ گئے ہیں۔ تو روزے کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان عملوں کی ظاہری کوئی نہ کوئی شکل و صورت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا پتہ یہاں بندے کو ہے، وہاں بندے کے مولا کو ہے، رب کو ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ اب میرا روزہ ہے یا نہیں ہے یا مجھے معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہ لی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، بند کمرہ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہاتھ نہیں بڑھاتا، ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں کرتا، حالانکہ حلق اس کا خشک ہوا ہے، زبان اس کی خشک ہوئی ہے، تالو اس کا خشک ہے، سخت پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، لمبے دن ہے، گرمی ہے، لیکن اور کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ پھر بھی رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تمام اعمال کا بدلہ دے سکتے ہو، ہر عمل کے لیے پیمانے ہیں، لیکن روزے کے لیے جو کوئی پیمانہ نہیں ہے، وہ اجزی بھی، میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اجزا بھی کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا بدلہ تم نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس لیے کہ میں خود روزے کا بدل ہوں، روزے کے بدلے میں میں خود ہوں۔ يدعو شهوته وطعامه يدعو طعامه وشهوته من اجله، میری رضا کے واسطے اس نے کھانے پینے کو چھوڑ کے رکھا، اپنی جائز خواہشات سے دور رہا، بچا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، باقی فضائل تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوں گے۔ اب صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ روزہ کن لوگوں پہ فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے متعلق شرائط تھی اور ان شرائط کے پائے جانے والوں پر زکوٰۃ فرض تھی، اسی طرح روزے سے متعلق بھی شرائط ہیں۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط جو ہے وہ کم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں اور روزے کی شرائط زیادہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط روزے کی یہ ہے فرضیت کی کہ مسلمان ہو۔ اللہ نے خطاب بھی کن کو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی درخواست اور دعا کے بن مانگے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب جہنم سے گنہگار مسلمانوں کو نکالا جائے گا تو کافر تمنا کریں گے کاش ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوتا۔ جہنم بہت بڑی بلا ہے، اللہ پاک بچائے، بہت بڑی بلا، بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم تو ناکام کس کو سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کے اعتبار سے ناکام ہے۔ قرآن کس کو ناکام کہتا ہے؟
من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ اور ناکام کون ہے؟ جس کو جہنم میں جھونک دیا گیا، پھینک دیا گیا، وہ ناکام۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اب اس شرط کا مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملکوں میں کافر رہتے ہوں تو اب مسلمان یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ان کو مجبور کریں گے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، روزہ رکھو، ان کے ذمہ روزہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو ہدایت ہے، سارے کافروں کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کافروں سے بڑا کوئی نقصان والا ہے ہی نہیں دنیا میں، چاہے وہ چاند پہ پہنچ گئے، مشتری پہ اور تارت پہ پہنچ گئے، لیکن ان سے بڑا کوئی نقصان والا ہے ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ کافر مرتے ہی جہنم جائیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے اسلام، مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، کافروں پہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اگر نابالغ ہیں، کوئی بچے ہیں تو ان پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ آگے میں تفصیلات کروں گا کہ نابالغوں سے متعلق جو ایک حکم یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے ہوں اور وہ اس قابل ہو کہ روزہ رکھ سکتے ہوں تو ان کے ذمہ تو نہیں ہے روزہ، لیکن بڑوں کے ذمہ یہ ہے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ جس طرح نماز بالغ ہونے پہ فرض ہوتی ہے، لیکن پہلے ہی حدیث پاک میں آتا ہے نماز کہ ان کو تعلیم دو، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو ان کو، تاکہ بالغ ہونے پر ان کے لیے نماز پڑھنی آسان ہو۔ اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے کہ جب تک بالغ نہیں ہوئے ان پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں سے روزے رکھوائیں جبکہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان میں تحمل ہو روزے کا۔ دوسری شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان بیچارہ پاگل ہو، مجنون دیوانہ ہو تو اس کے ذمہ روزہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو بھی کچھ نہ کھلائے پلائے بیچارے کو کہ بھائی نہیں ہے جو ہے اب رمضان کا مہینہ ہے اس کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، نہیں، اس کے ذمہ روزہ ہی نہیں ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ یہ 3 شرطیں تو روزے کی فرضیت کے لیے ہیں۔ باقی روزہ کن لوگوں پہ ادا کرنا ضروری ہے؟ ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب ان شرائط کے ساتھ مقیم بھی ہو کوئی شخص۔ مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ہو، اپنے وطن میں ہو اور سفر شرعی کی حالت میں نہ ہو، مسافر شرعی نہ ہو۔ مسافر شرعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے 48 میل سفر کا ارادہ کیا ہے اور اپنے شہر سے باہر ہو گیا ہے، اور یا تو حالت سفر ہی میں ہے یا جہاں رکا ہوا ہے وہاں 15 دن سے کم رہنے کی اس کی نیت ہے۔ اگر کسی علاقے میں گیا اور وہاں اس نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی تو اب یہ مسافر شرعی نہیں ہے، اب یہ مقیم ہے، اس کے ذمہ روزہ فرض ہے۔ اب جیسے بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے، اب یہاں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ان کی رہنے کی نیت ہے، اب یہاں وہ مسافر نہیں ہے، یہاں وہ مقیم ہے، ان کے ذمہ روزہ فرض ہے۔ اب پردیسی تو ان کو کہا جاتا ہے، شرعاً وہ پردیسی نہیں ہے، شرعاً وہ مسافر نہیں ہے، ایسے عرف میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے یار یہ مسافر لوگ ہیں، یہ پردیسی لوگ ہیں۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی آدمی ایک جگہ نیت کر لے تو پھر وہ شرعاً مسافر نہیں کہلاتا، اس کے ذمہ روزہ فرض ہے۔ اور ادائیگی کی دوسری شرط یہ ہے کہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ جو شخص حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی قضا روزے رکھے۔ بیمار کس کو کہا جائے گا؟ بیمار شرعاً اس شخص کو کہا جائے گا جس کی بیماری ایسی ہے
کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے یا اس کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ شرعاً جو ہے یہ معذور ہے، یہ تندرست نہیں، یہ روزہ نہ رکھے، اور جب صحیح ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھے۔ معمولی بیماری کی وجہ سے جس میں روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ نہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، حیلے بہانے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بچنے کے لیے، حالانکہ احکامات ہی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ سب اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مرتے مرتے بھی اگر کوئی عبادت ہم سے انجام دی جائے تو وہ انجام دیں۔ آتا ہے نا حدیثوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد لایا گیا، اب جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، دنیا میں ہم جن کے وسیلے سے آئے ہیں، وہ نماز کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے مسجد جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بیماری کا مطلب سمجھنا چاہیے، اور مریض اور مسافر کو جو اجازت دی ہے افطار کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب روزہ ان سے بس ثابت ہو گیا، مطلب یہ ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں جو ہے یہ روزہ رکھیں گے۔ یعنی مسافر شرعی جب اپنے وطن پہنچ گیا تو اب اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہے، اور اسی طرح مریض جب صحیح ہو گیا تو اب اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مریض کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہر مریض کی طرف سے فدیہ نہیں دیا جاتا، اس مریض کی طرف سے یا اس بوڑھے شخص یا بوڑھی عورت کی طرف سے فدیہ دیا جاتا ہے جو اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب موت تک روزہ نہیں رکھ سکتے، خدا نخواستہ ایسا مرض ہے کہ اب آگے صحت کی کوئی امید نہیں ہے، موت تک وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ اور جو عارضی مریض ہیں، اس رمضان میں جو ہے ان کو مرض لاحق ہو گیا ہے، تو ان کے لیے اگرچہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کریں، روزہ نہ رکھیں، لیکن قضا روزے وہ رکھیں گے جبکہ صحت کی ان کو امید ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے عورتوں کے لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ پاک ہوں، حیض و نفاس سے پاک ہوں، یہ خاص عورتوں کے لیے شرط۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں، جبکہ وہ ناپاکی حیض و نفاس کی ہو جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ بعض لوگ پھر ناپاکی میں جنابت کو بھی داخل کرتے ہیں، یعنی صبح اٹھ گئے، احتلام ہوا ہے، بدن ناپاک ہے، اور یہاں روزے کا وقت شروع ہونے والا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہمارا بدن ناپاک ہے۔ بدن کی پاکی نماز کے لیے شرط ہے جنابت سے، لیکن روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ عورتوں کی جو خاص بیماریاں ہیں اس سے پاکی تو عورتوں کے لیے شرط ہے، لیکن مردوں کے لیے کوئی جو ہے پاکی بدن کی شرط نہیں ہے روزے کے لیے۔ اگر بدن ناپاک ہو اور روزہ رکھ لے جائے روزہ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح بیچ روزے میں جو ہے بدن ناپاک ہو گیا، سویا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ روزے سے متعلق فرضیت کے مسائل ہیں کہ کن کن لوگوں پہ روزہ فرض ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روزے میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں، مختصر سے ان کا بیان کرتا ہوں۔ بلا کسی قوی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، اس سے پوچھا آپ کیوں روزہ نہیں رکھتے، کہتے یار میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو اس کو کسی مولوی صاحب نے سمجھایا کہ یار آپ رکھ کے دیکھ تو لو ایک دفعہ۔ اس نے جب روزہ رکھا تو روزہ پورا ہو گیا، کچھ بھی اس کو نہیں ہوا۔ وہ ساری زندگی صرف اس احتمال کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے، اس وجہ سے صرف روزہ نہیں رکھتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر کوئی وبا پھیل جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ بھئی فلاں چیز جو ہے ایک دن کے لیے جو شخص بھی کھائے گا اس ایک دن میں اس پر یہ وبا آئے گی، لہذا ایک دن کے لیے تمام لوگ کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں،
تو ہم یار لوگ کیا کریں گے، ایک دن کیا پھر 3 دن تک نہیں کھائیں گے، کہ احتیاط اسی میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے 3 دن تک نہ کھائے ورنہ فلاں وبا میں جو ہے ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہمارے رب ہمارے فائدے کے لیے صرف دن میں ہم سے کھانا چھڑاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ مرض ہے وہ مرض ہے، یہ بہانہ ہے وہ بہانہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، عذابات بھی بتلائے گئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ڈاکٹر کی بات کو تو وقت اور حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں خوار ہیں۔ بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ان کو شیطان نے پٹی کرائی ہے کہ بھی روزے کا مقصد یہ ہے کہ قوت نفسانیہ جو ہے مغلوب ہو جائے، شہوات نفسانیہ جو ہے مغلوب ہو جائے۔ یہ بات تو ہمیں پہلے سے حاصل ہے، ہم تو بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہم متمدن لوگ ہیں، ہم میں تو پہلے سے ہی یہ چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا روزہ جس مقصد کے لیے ہے وہ بات پہلے سے حاصل ہے، مقصود حاصل ہے، لہٰذا روزہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پھر ان سے بڑھ کر تہذیب سے بھی ہٹ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، اور بعض لوگ پھر مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا۔ ان لوگوں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ یہ لوگ زمرہ کفار میں داخل ہیں، فرضیت روزے کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافروں کے زمرے میں داخل ہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی حکم کا انکار کیا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، لیکن ایک آدمی کہتے ہیں کہ نماز حکم ہی نہیں ہے اور مذاق اڑاتے ہیں تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اسی طرح جو لوگ روزہ نہیں رکھتے لیکن روزے کو فرض سمجھتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور جس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، اس نے مذاق کیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ بھوکا رہ کر مجھ سے نہیں مرا جاتا، اس آدمی نے مذاق کیا، تو یہ زمرے کفار میں داخل ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آزار اپنے لیے گڑھتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے۔ آج میں نے جو ہے جانا ہے کچھ لاکھ، آج میں نے مستم جانا ہے، آج میں نے جو ہے یہ اخلاص سب کام کرنا ہے، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے شرعاً، جب تک سفر شرعی نہ ہو، مسافت شرعیہ نہ ہو، اور جو ہے جب تک کوئی جان لیوا بیماری نہ ہو، اس وقت تک پھر اجازت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے احکامات ہیں، ایک مجلس میں سارے مسائل نہیں بیان ہو سکتے۔ جس شخص نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، دل میں کوئی بات آ رہی ہو روزوں سے متعلق، تو وہ حجرے میں بھی آ کے پوچھ سکتا ہے، گھر میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اپنے مسائل جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ مسائل پوچھنے میں نہ شرمائے، مسئلہ پوچھنے میں شرمانا جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، اور کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، نہ مولوی صاحب پیسے لیتے ہیں۔ آپ دارالفتہ چلے جائیں، اتنی محنت کرتے ہیں بیچارے، کوئی فیس نہیں ہوتی، ہفتہ ہفتہ لگاتے ہیں کہ ایک مسئلے پر سوچتے ہیں، ایک کتاب نکالی دوسری لی تیسری لی، ایک حوالہ دوسرا حوالہ، 36 37 حوالے بھی ہم نے نکالے، اور جب وہ آتا ہے تو شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے مسئلہ اس کے ہاتھ پکڑاتے ہیں، وہ ایسے اڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب پکڑ ہی نہ لیں ہمیں، کوئی پیسے نہیں ہے مسئلے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کو